ترکی اپنی مقدس مساجد اور عثمانی فن تعمیر کے لیے مشہور ہے۔ تقریباً 600 سال تک حکومت کرنے والی اسلامی خلافت کے سلطانوں کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ اپنے مقدس مقامات کا تحفظ کتنا ضروری ہے۔ اس لیے انہوں نے تمام عقیدے کے مقدس مقامات کا تحفظ یقینی بنایا۔ ترکی دنیا کے خوبصورت ملکوں کی فہرست میں آتا ہے۔ ترکی کی مساجد کی فن تعمیر دیکھنے دنیا بھر سے لاکھوں سیاح اور انٹیریئر ڈیزائنر پڑھنے والے افراد ہر سال یہاں آتے ہیں۔ ہم آپ کو ان میں سے دو مقدس مقامات کے بارے میں بتائیں گے۔ پہلا، ٹوپکاپی محل۔ تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل یہ محل 1460 میں تعمیر کیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان فاتح محمد نے اس محل کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا، جس کو بعد میں آنے والے سلطانوں نے بھی ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کیا۔ تقریباً 400 سال تک ٹوپکاپی محل سیاست میں نمایاں کردار ادا کرتا رہا۔ ٹوپکاپی محل اپنی نوعیت اور فن تعمیر میں کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ اس وقت یہ محل ایک میوزیم کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، جہاں سلطنت عثمانیہ قدیم نادر نوادرات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 300 کے قریب نادر صحیفے وہاں موجود ہیں۔ 1924 میں اس عظیم محل کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا اور عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ دوسری اہم مقدس مسجد جو ہے وہ ایپ سلطان مسجد ہے۔ ترکی کے شہر استنبول کے ضلع ایپ میں گولڈن ہارن بے کے قریب تعمیر کی گئی مسجد کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ عثمانی دور میں استنبول کی فتح کے بعد یہ مسجد قسطنطنیہ کی دیواروں کے باہر تعمیر کی گئی۔ بہت سے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ جب شہر فتح کر لیا گیا تو کیوں یہ مسجد شہر سے باہر تعمیر کی گئی؟ ایک حیرت انگیز معلومات جو شاید آپ نہیں جانتے کہ اس مسجد کی تعمیر کا مقصد 1000 سال پہلے ہی طے کیا جا چکا تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم جس نے قسطنطنیہ فتح کیا وہ اور اس کا لشکر جنت کے حقدار ہوں گے۔ سپہ سالار حضرت ابو ایوب انصاری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے، اس حدیث سے متاثر ہو کر صحابی رسول نے ایک اندازے کے مطابق 672 میں اپنا لشکر لے کر قسطنطنیہ فتح کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر بعض روایات کے مطابق 80 سال تھی۔ جب قسطنطنیہ کی سرحد کے قریب لشکر نے گھیرا تنگ کیا تو صحابی رسول کی صحت نے ساتھ نہ دیا اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی وصیت اور تنبیہ کی، جو کچھ اس طرح ملتی ہے کہ لشکر کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ جہاں تک جا سکتے ہیں فتوحات کرتے جائیں اور مجھے قسطنطنیہ کی دیواروں میں دفن کر دیں۔ یہ کلمات کہہ کر عظیم صحابی کی روح کوچ کر گئی۔ اس وقت کے سپہ سالار نے ان کی وصیت پر عمل کیا۔ بعد میں متعدد سپہ سالاروں نے اس قسطنطنیہ پر حملے کیے مگر کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ سلطان محمد نے اس عظیم کام کو سر انجام دیا اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 25ویں روز وہ تھک چکا تھا اور عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ ذہنی تھکاوٹ نے اس پر نیند کا غلبہ طاری کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت کا معاملہ ہوا اور خواب میں تقدیر کا فیصلہ آ گیا۔ بس ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا تو دیکھا کہ اس کے شیخ بھی سامنے اس کے منتظر ہیں۔ بس کیا تھا، دونوں نے خواب پر عمل کیا اور اپنی فوج سے سلطان نے تاریخی خطاب کیا، جو فوج کے ٹوٹے جذبے کو چٹان کی مانند مضبوط کر گیا۔ اور پھر کیا تھا، ایسی لڑائی ہوئی کہ جب تک قسطنطنیہ فتح نہ ہوا اس وقت تک لڑائی اور فوجیوں نے آرام نہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کو حضرت ابو ایوب انصاری کی یاد میں قسطنطنیہ کی دیواروں سے باہر تعمیر کیا گیا، کیونکہ اسلام میں مقدس مقامات، مقدس ہستیوں کا تحفظ کیا جاتا ہے، ادب کیا جاتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ترکی کی اہم عمارتوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں ضرور سبسکرائب کریں اور اسلامی معلومات حاصل کرتے رہیں۔ شکریہ۔